بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسا اوقات انسان کو ظاہری علم کی معلومات ہوتی ہے، ظاہری گناہوں کی معلومات ہوتی ہے، لیکن باطن میں جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، باطن کی وجہ سے جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل اور سب سے سوال ہونا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ جو دل میں خیال آ رہا ہے، آیا وہ صحیح بھی ہے یا غلط؟ ہم زبان سے کسی کی چغلی تو نہیں کر رہے، کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے؟ یاد رکھیں سب سے سوال ہونا ہے۔ اسی طریقے سے باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ ہوتا ہے حسد، جس کے بارے میں ہر شخص کو جاننا لازم و ضروری ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ ہوتا ہے حسد۔ ایک ہوتا ہے بغض و کینہ، کہ میرے پاس اگر نعمت نہیں ہے تو اس سے بھی وہ نعمت چھین جائے، یہ ہوتا ہے بغض و کینہ۔ اور ایک ہوتا ہے رشک، کہ اللہ نے اس کو تو نعمت دی ہے اور یہ دعا کرنا اور یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ یاد رکھیں حسد، بغض، کینہ، یہ تینوں چیزیں حرام ہیں، رشک جائز ہے۔ اور حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، آپ کی نیکیاں، آپ کے اعمال کس طرح ضائع ہو رہے ہیں، کس طرح بگڑ رہے ہیں، اور انسان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ حسد کی علامات کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حسد کا شکار ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جس سے حسد ہوگا وہ جب سامنے سے آئے گا تو آپ کی دل کی کیفیات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی، ایک نفرت، ایک ناپسندیدگی سی کیفیات ہوں گی۔ اور جب وہ آپ سے سلام کرے گا تو آپ کا دل نہیں کرے گا سلام کرنے کا، اور جب وہ ہاتھ ملائے گا تو آپ ایک بے رخی سے اس سے سلام کریں گے، ملیں گے۔ اسی طریقے سے جب اس کی غائبانہ تعریف ہو رہی ہوگی آپ کو وہ تعریف اچھی نہیں لگے گی۔ اسی طریقے سے جب اس کے اچھے اوصاف بیان ہو رہے ہوں گے آپ اس میں کوئی غلط جملہ کہیں گے، کوئی بری برائی کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ یہ حسد کی علامات ہیں، یاد رکھیں ان علامات سے بچیں۔ اگر حسد کا شکار ہیں تو ان سے بچیں اور اس کے علاج کی طرف آئیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اس سے خوش اخلاقی سے ملیں، سلام کریں تو سلام میں پہل کریں، غائبانہ اس کے لیے دعائیں کریں۔ اور حسد جب انتقام تک چلا جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلنے والے کو اور جلاؤ، حالانکہ قرآن میں آیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حاسد کے اس شر سے بچا کہ جب وہ حسد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بچنے کا حکم دیا، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ جلنے والے کو اور جلاؤ۔ اور یاد رکھیں بسا اوقات حسد انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی، آپ اس نعمت پر اعتراض اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، آپ اس نعمت پر شکوے شکایت کریں، یا اللہ تمہیں فلاں کو نعمت دے دی، فلاں کو نعمت دے دی، فلاں کی تو دعائیں قبول کر لیتا ہے، میری سنتا ہی نہیں ہے، میری تو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی حسد سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ ہوتا کیا ہے کہ بڑے کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں نفرت آ جاتا ہے، اور یہ اثر نسل در نسل چلتا ہے۔ لہٰذا بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کے دلوں میں نہ کوئی نفرت آئے، نہ حسد آئے۔ اگر ان میں کوئی حسد یا کسی کے لیے کوئی برائی ہے اسے ختم کریں، اور اپنے بچوں کو حسد جیسی بیماری سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو، اس معاشرے کو حسد جیسی باطنی گناہ، حسد جیسی باطنی بیماری سے بچائیں، اپنے بچوں کی تربیت میں شامل کریں کہ وہ حسد سے بچیں، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔